السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اس امت کے جو اکابرین علماء کرام ہیں اور بالخصوص بر صغیر ہند و پاک کے جو علماء کرام ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے ہو، چاہے ان کا تعلق سلفی فکر سے ہو، چاہے ان کا تعلق دیوبندی حنفی مکتب فکر سے ہو، اور چاہے ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہو، ان سارے مکاتب فکر کے علماء نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع سے کسی سوگ کا اظہار کرنا یا سوگ کی مجلس منعقد کرنا یا محفل منعقد کرنا اس سے منع فرمائے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مکتب فکر کے جو مؤسس ہیں، جو بانی ہیں، وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، جن کے تعارف کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے 2 فتوے اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ میرے سامنے مولانا کے 2 اور فتوے ہیں۔ اسی تعلق سے انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ مولانا کے یہ دونوں فتوے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرا فتویٰ مولانا احمد رضا خان صاحب سے کسی سائل نے چند سوالات لکھ کر دریافت فرمائے ہیں کہ آپ ان کے جوابات دیجیے۔ سوال یہ ہے، سائل کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و خلیفہ مرسلین ذیل میں، یعنی کچھ مسائل ہیں ان کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلا سوال کہتے ہیں کہ بعض اہل سنت و جماعت عشرہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ عشرہ محرم میں، محرم کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں، ان میں بعض اہل سنت والجماعت دن بھر کھانا نہیں پکاتے ہیں اور گھر میں جھاڑو بھی نہیں دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کب یہ کام کیے جائیں گے، کہتے ہیں کہ جب تعزیہ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شبیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تعزیہ جب کربلا، میدان کربلا میں جو ہر جگہ لوگوں نے کربلا بنائی ہوئی ہے، ہر گاؤں بستی میں ایک مقام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، جہاں یہ تعزیہ دفن کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تعزیہ دفن کرنے کے بعد یہ سارے کام انجام دیے جائیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ دوسرا سوال ہے، ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے، جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ بھی یا تو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں یا سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں،
اور ان 10 دنوں تک اتارتے بھی نہیں ہیں. یہ دوسرا سوال ہے کہ آیا کہ یہ کپڑے اتارنے چاہیے نہیں اتارنے چاہیے ان 10 ایام میں. اور آگے تیسرا سوال ہے ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا. محرم کا مہینہ جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے شادی بیاہ بند ہو جاتے ہیں. ہمارے جامعہ اسلامیہ سنابل کی باؤنڈری میں ایک چھوٹا سا ہال ہے یا میدان ہے جو شادی کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس میں بکنگ بند ہو جاتی ہے. مسلمان محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں. آخر اس کا کیا حکم ہے؟ شادی کرنا چاہیے محرم میں نہیں کرنا چاہیے؟ چوتھا سوال ہے ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے. سائل کہتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بینو تجرو، کہ یہ جو کام 4 سوالات ہیں ان کا حکم کیا ہے، اس کی وضاحت کی جائے. اور آپ وضاحت کرنے کے بعد اجر و ثواب حاصل کیجئے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں مولانا کا جواب کیا ہے اس سلسلے میں. مولانا نے انتہائی اختصار کے ساتھ جواب دیا ہے. جو پہلے 3 سوال ہیں ان کا جواب سنیے. کہتے ہیں پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں، یعنی محرم کے ابتدائی 10 ایام میں کھانا نہ پکانا، جھاڑو نہ دینا، اور 10 دن تک کپڑے نہ اتارنا، لباس تبدیل نہ کرنا، اور ماہ محرم میں شادی بیاہ نہ کرنا. یہ پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں. سوگ غم کا اظہار ہے یہ شہادت حسین کے تعلق سے. اور مولانا کہتے ہیں اور سوگ حرام ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 1400 سال ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ عورت کے بیوی کے علاوہ شوہر کی وفات پر کسی کے لیے بھی مرد ہو یا عورت ہو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں. اب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سوگ منایا جائے. مولانا کہتے ہیں تینوں باتیں سوگ میں داخل ہیں اور سوگ حرام ہے. اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آخر ہم شہادت حسین کے نام سے جو سوگ مناتے ہیں یہ جائز ہو سکتا ہے؟ مولانا کہتے ہیں حرام ہے یہ. اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ جہالت ہے. واللہ تعالی علم کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا عفیانہ. تو یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ بہت سارے علماء کرام نے محرم کے تعلق سے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں نقل کیا ہے. اور یہ فتویٰ ہے مولانا کی مشہور کتاب احکام شریعت، اور مسئلہ نمبر 1150 پر یہ درج ہے. تو مولانا نے واضح کر دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے سنی حضرات جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کے یہاں بھی سوگ کی، ماتم کی کوئی مجلس منعقد کی جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے زیادہ رافضیوں کے علاوہ اگر کوئی ان امور میں مبتلا ہے اور شریک ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کا دفاع کرتا ہے وہ یہی طبقہ ہے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے ان سارے امور میں اور ان کا دفاع بھی کرتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کو کم از کم جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، جن کے وہ مرید ہیں، ان کی بات تو سننا چاہیے، ان کی بات تو ماننا چاہیے، ان کا فتویٰ تو دیکھنا چاہیے. آخر شہادت حسین کے تعلق سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا فرمایا ہے. اور یہاں جو ایک بنیادی بات، ایک اہم ترین بات ذکر کی گئی تھی کہ ماہ محرم میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ اس قدر
तवाहुम परस्ती मुसलमानों के यहाँ मौजूद है। न सिर्फ ये कि शादी ब्याह नहीं करते, बल्कि ये तसव्वुर रखते हैं, ये एतकाद रखते हैं बाज लोग कि मुहर्रम के पहले 10 दिनों में बीवी से हम बिस्तरी करना भी जायज नहीं है, और अगर किसी ने हम बिस्तरी कर ली और उससे औलाद पैदा हुई तो वो औलाद मनहूस होगी और नाकिसुल अक्ल होगी। ये तसव्वुर रखते हैं बाज मुसलमान। और अगर किसी ने खुदा न खास्ता शादी कर ली तो वो शादी मुबारक नहीं होगी, वो शादी टूट सकती है, वो शादी खत्म हो जाएगी, और इंसान जिसने ये काम अंजाम दिया है, जो लोग शरीक रहे हैं, वो तरह तरह की मुसीबतों में, परेशानियों में गिरफ्तार हो सकते हैं। इस तरह का अकीदा मुहर्रम में शादी करने के ताल्लुक से लोगों के अंदर पाया जाता है। सवाल ये है कि मौलाना फरमाते हैं कि शादी करने की मुहर्रम में कोई ममानियत नहीं है, बल्कि ना करना, रुक जाना, ये अमल हराम है। और क्या हमारी शरीयत में मुहर्रम के महीने में शादी करने की ममानियत आई है? हमारी शरीयत में, हमारे दीन में इस तरह की कोई ममानियत मौजूद नहीं है कि मुहर्रम में शादी ब्याह न किया जाए, खुशी की कोई तकरीब मुनक़िद न की जाए, सोग और मातम ही का इजहार किया जाए इस महीने में हर साल। ऐसी कोई चीज़ हमारी शरीयत में मौजूद नहीं है। और अगर तारीख पढ़ी जाए, तारीखी रिवायात को देखा जाए, तो ऐसे शादियां और ऐसे वाक़यात तारीख की किताबों में मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, जिनसे पता लगता है कि लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह किया करते थे, कोई परेशानी की बात नहीं थी। और मैं आपसे जिक्र करूं, अगरचे हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की शादी किस महीने में हुई है, किस तारीख में हुई है, इख्तलाफी मसला है, लेकिन एक कौल के मुताबिक तारीख तबरी, इब्ने जरीर तबरी मशहूर मुफस्सिर हैं और मुअर्रिख हैं, उनकी किताब है तारीख की किताब है तारीख तबरी में, और इसी तरीके से इब्ने असाकिर की तारीख की किताब है। इन दोनों तारीख की किताबों में हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों की शादी का महीना जो जिक्र है वो मुहर्रम का महीना है। एक कौल के मुताबिक मुहर्रम के महीने में हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की शादी हुई है। तो आप सोचें कि हमारी शरीयत में इस ताल्लुक से कोई ममानियत वारिद नहीं है। और जो इस तरह की गलत बातें समाज और मुआशरे में राइज हैं कि अगर कोई शादी कर ले तो वो मुबारक नहीं होगी, ये इंतहाई जाहिलाना बात है। मुसलमानों को इससे बाज रहना चाहिए। आइए, मौलाना का एक और फतवा मेरे सामने है, और ये फतवा किसी साहब ने एक किताब मौलाना की शेयर की है PDF की शक्ल में, जो किताब 31 या 32 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और किताब का उन्वान इंतहाई वाज़ेह है। किताब किस सिलसिले में है? रद्दुर राफिज़ा, राफजियों की तरदीद में ये किताबचा मौलाना अहमद रजा खां साहब बरेलवी ने तहरीर फरमाया है। और मैंने उनके जो सरसरी तौर से जो फतावे पढ़े हैं राफजियों के सिलसिले में, शियों के सिलसिले में, इंतहाई सख्त और ख़तरनाक हैं। और जो लोग उनसे अकीदत रखते हैं, अगर वो ये सारे फतावे पढ़ लें तो इन सारी चीज़ों से बाज उनको आ जाना चाहिए। आइए, एक और फतवा इस किताब के रद्दुर राफिज़ा के आखिर में किसी साइल ने कुछ सवालात लिखे हैं, और उन सवालात से अंदाज़ा होता है कि वो मुसलमान जो राफजी नहीं है, जो शिया नहीं है, उनके अंदर
हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मातम शहादत का जो मातम मनाया जाता है, उसके लिए जो मजलिसें मुनक़िद की जाती हैं, जो मरसिये पढ़े जाते हैं मजलिस मुनक़िद करके, ये चीज़ें आखिर दूसरे मकातबे फ़िक्र के अवाम के अंदर किस तरीके से राइज हुई है। इस फतवे से ये बात आपकी समझ में आ सकती है। आइए देखते हैं ये फतवा भी मौलाना ने इसमें क्या फरमाया है। पहले तो साइल का सवाल क्या है। साइल सवाल करता है, कहता है उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत में गुजारिश है कि आजकल अक्सर सुन्नत वल जमात फिरक़े बातिला की सोहबत में रहकर चंद मसाइल से बद अकीदा हो गए हैं। साइल पूछता है, आजकल अक्सर सुन्नत वल जमात, अक्सर जो लोग अपने आप को बर्रे सगीर हिंदो पाक में सुन्नी कहते हैं या अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को कहते हैं, हालांकि उनके बेशतर काम बिदअत पर मबनी है, बहरहाल अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। वो साइल कहता है कि उनकी अक्सरियत फिरक़े बातिला की सोबत में रहकर, फिरक़े बातिला से मुराद राफजी है, शिया है, फिरक़े बातिला की सोबत में रहकर चंद मसाइल से बद अकीदा हो गए। चंद ऐसे मसाइल हैं उनका अकीदा उसमें सही और दुरुस्त नहीं है। अगरचे हुजूर की तसानीफ कसीरा है। साइल कहता है कि मौलाना को खिताब किया है कि अगरचे आपकी बहुत सारी तसनीफ़ात हैं, बहुत सारे मसाइल से मुताल्लिक़ आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी किताबें आपकी हैं, लेकिन कहा कि हर किस्म के मसाइल मौजूद हैं और उन किताबों में हर तरह के मसले आपने दर्ज किए हैं, लेकिन आकर की निगाह से ये मसला नहीं गुजरा। जो मसला वो पूछने जा रहे हैं, कहते हैं कि मेरी निगाह से ये मसला नहीं गुजरा, इसी वास्ते इस मसले की ज़्यादा ज़रूरत हुई और नीज़ आवाम का ईमान ताज़ा होगा और बदअक़ीदा लोग गुमराही से बाज आवेंगे। और साइल कहता है कि अगर आप इन सवालात का जवाब तहरीर फरमाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, अवाम का ईमान ताज़ा होगा और जो लोग गुमराह हो गए हैं वो गुमराही से बाज आ जाएंगे। अब ये कि वो सवालात हैं क्या, मिन जुमला उनके एक मसला झैल में तहरीर है। कहते हैं कि कुछ सवालात हैं, उनमें से एक मसला मैं लिख रहा हूं। क्या है मसला, क्या है? ये शख्स लिखता है, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत ज़ैद कहता है। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन है और मशहूर सहाबी रसूल हैं, कहते हैं कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत ज़ैद कहता है कि वो लालची शख्स थे। आप तसव्वुर कीजिए, इस तरह की बातें सुन्नियों के अंदर मौजूद हैं कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु लालची शख्स थे। कैसे लालची थे? यानी उन्होंने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु अल करीम और आले रसूल यानी इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु से लड़कर उनकी खिलाफत ले ली और हज़ार सहाबा को शहीद किया। कितना बड़ा इल्ज़ाम है सहाबी रसूल पर कि इस तरह का अकीदा एक शख्स रखता है कि लालची थे और इन्होंने हज़रत अली हज़रत हसन से लड़कर उनकी खिलाफत ज़बरदस्ती छीन ली और हज़ार सहाबा को शहीद किया। ये इल्ज़ाम किस पर है? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। इस तरह के लोग पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, कहते हैं बकर कहता है, ज़ैद के बाद दूसरा शख्स बकर कहता है कि मैं इनको ख़ता पर जानता हूँ, यानी जो इस तरह का अकीदा सहाबी रसूल के सिलसिले में रखते हैं वो गलती पर हैं। तो इसकी बात तो सही है, उनको अमीर ना कहना, उनको अमीर ना कहना चाहिए। आम्र का उनको अमीर ना कहना चाहिए। हाँ, जो लोग कहते हैं कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर नहीं कहना चाहिए, कहते हैं कि उनकी बात सही नहीं है। उसके बाद कहते हैं आम्र का कौल है, एक तीसरा शख्स है उसका ये कौल है, उसकी बात है कि वो अजिल्ले सहाबा में से हैं, उनकी तौहीन गुमराही है।
یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو لالچی کہہ کر ان کی توہین کرنا یا ان کو امیر نہ تسلیم کرنا، خلیفہ نہ ماننا، یہ ان کی توہین ہے اور یہ گمراہی ہے۔ یہ عامر کا قول ہے۔ اس کے بعد تیسرا شخص ہے، چوتھا شخص ہے یہ ایک اور شخص جو اپنے آپ کو سنی المذہب کہتا ہے اور کچھ علم بھی رکھتا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ وہ نرا جاہل ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو سنی المذہب بتاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سب صحابہ اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم نعوذ باللہ لالچی تھے۔ یہ چوتھے شخص کا اعتقاد، عقیدہ اس شخص نے نقل کیا ہے کہ سنی المذہب ہوتے ہوئے خلفائے ثلاثہ کے سلسلے میں، حضرت ابو بکر کے سلسلے میں، حضرت عمر کے سلسلے میں، حضرت عثمان کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تینوں خلیفہ جو تھے یہ لالچی تھے، اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ سب صحابہ لالچی تھے، اور خاص طور سے یہ تین لوگ لالچی تھے۔ کیوں لالچی تھے؟ اس الزام کی بنیاد کیا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور وہ اپنے اپنے خلیفہ ہونے کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ اور کہتا ہے یہ شخص کہ لوگ، صحابہ اور بالخصوص یہ تین لوگ، اپنے خلیفہ ہونے کے چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں تاخیر کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اتنا بڑا الزام صحابہ پر اس شخص نے لگایا ہے جو اپنے آپ کو سنی المذہب کہتا ہے۔ اس کے بعد یہ سائل لکھتا ہے ان چاروں شخصوں کی نسبت کیا حکم ہے؟ چار لوگوں کے یہ سوالات ہیں، اور جو سنی المذہب ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کو سنت والجماعت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور حضور کا اس مسئلے میں کیا مذہب ہے؟ جواب مدلل عام ارقام فرمائیے، یعنی مدلل جواب تحریر کیجئے، اس تعلق سے دلائل کے ساتھ بتلائیے کہ ان چاروں لوگوں کا حکم کیا ہے، ان چاروں لوگوں کی باتیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے مولانا کا جواب پڑھتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں الجواب، اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں صحابہ سید المرسلین کی دو قسمیں فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ حدید میں صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ کون کون سی ہیں؟ ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرف میں ایمان ہوئے، صحابہ کی ایک قسم وہ ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، یہ تو پہلی قسم ہو گئی صحابہ کی۔ دوسرے وہ کے بعد، اور صحابہ کی دوسری قسم ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسمیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے، ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، چاہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، اللہ نے دونوں سے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے، بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کو فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان صحابہ سے، ان کے بارے میں اس کا ارشاد ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے گئے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے، یعنی جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون،
لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہا کہ قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی. وتتلقاهم الملائکۃ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں قرآن کی یہ آیات مولانا نے ذکر فرمائی ہے، جن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو خوشخبری سنائی ہے قیامت کے دن. اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عز و جل بتاتا ہے. ہر صحابی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. تو جو کسی صحابی پر طعن کرے، کسی صحابی پر لعن طعن کرے اور اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے وہ شخص، اور ان صحابہ کے معاملات پر جن میں اکثر حکایات کاذبہ ہیں، اور جو صحابہ پر الزامات لوگ لگاتے ہیں الٹے سیدھے، وہ الزامات جھوٹی روایات میں، جھوٹی حکایات میں ذکر کیے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ سب روایات بے سند ہیں، جھوٹی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی گھڑی ہوئی روایات ذکر کرنا صحابہ کی شان میں توہین کرنے کے لیے، کہتے ہیں ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں ہے. تو قرآن کی آیات کے مقابلے میں جھوٹی روایات، جھوٹی حکایات ذکر کر کے صحابہ پر الزام لگانا، ان کی توہین کرنا، یہ اہل اسلام کے شایان شان نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے. رب عز و جل نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بند فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر جو آیات ذکر کی گئی ہے ان آیات میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا ہے کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا جو صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بعض رافضی عام طور سے یہ بات کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کا اسلام مشکوک ہے اور وہ منافقین میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا اسلام صحیح نہیں تھا. اس لیے مولانا نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں فریق جو صحابہ کے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، کہا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے، بئی ہما میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا. تو اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ صحابہ سے فرمایا ہے، اور اتنا ہی نہیں، جو سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دنیا کے انسانوں کے کسی طبقے کو آج تک اور نہ آئندہ یہ اعزاز اور شرف حاصل ہوگا، وہ شرف اور وہ اعزاز رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ و رضی عنہم، یہ اعزاز کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے جن سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، صحابہ کے علاوہ کوئی طبقہ انسانوں کا ایسا نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ ضمانت دی. اس کے بعد مولانا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی اپنا سر کھائے خود جہنم میں جائے. یعنی سخت الفاظ مولانا نے استعمال کیے ہیں کہ اتنی آیات قرآن کی سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ جہنم میں جائے. علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی ایاز میں فرماتے ہیں، اور قاضی ایاز کی مشہور کتاب سیرت کی الشفاء نام ہے اس کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہے. اس میں ایک قول شہاب الدین خفاجی کا ذکر کیا ہے مولانا نے. کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ، جو شخص معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرے، فَذَاكَ مِنْ كِلَابِ الْهَاوِيَةِ، تو ایسا شخص جہنمی کتوں میں سے ہے، جہنمی کتا قرار دیا ہے.
تو چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی صحابی ہو، کسی کو بھی اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے مولانا کے بقول۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان 4 شخصیتوں میں جو عامر کا قول ہے وہ سچا ہے، وہ ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ زید بکر جھوٹے ہیں، اور چوتھا شخص سب سے بدتر خفیز رافضی تبررائی ہے، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا جنازہ رکھا رہا اور یہ 3 خلفاء اور باقی صحابہ خلافت کے لالچ میں امام بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے لگے رہے۔ کہا کہ یہ چوتھا جو شخص ہے وہ سب سے بدتر خبیث رافضی تبررائی ہے، امام کا مقرر کرنا ہر مہم سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کسے خلیفہ مقرر کیا جائے، اور مسلمانوں نے وہی کیا کہ یہ کام سب سے اہم ہے، تمام انتظام دین و دنیا اسی سے متعلق ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انور اگر قیامت تک رکھا رہتا تو اصلاً کوئی خلل متحمل نہ تھا۔ بہرحال مولانا نے کہا کہ اللہ کے رسول کے جنازے میں جو تاخیر ہوئی خلیفہ منتخب ہونے کی وجہ سے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اعتراض کرنا جائز و درست نہیں ہے، اس لیے کہ باقی جو معاملات طے پائیں گے بغیر خلافت کے کیسے لوگ معاملات کریں گے، اس لیے خلیفہ کا انتخاب سب سے پہلے کیا گیا۔ اور اس کے بعد فتوے کے آخر میں میں نے کچھ فتویٰ چھوڑ دیا ہے، آخر میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث لکھتے ہیں، حالانکہ سند کے اعتبار سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اور صحیح حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ مولانا نے حدیث جو تحریر کی ہے وہ یہ ہے، من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کر لے۔ وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى عَالَمٌ كَتَبَهُ عَبْدُهُ الْمُذْنِبُ احمد رضا فی عنہ، اور یہ حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 51-52، اور اسی طریقے سے یہ فتویٰ احکام شریعت جو مولانا کی کتاب ہے اس میں بھی صفحہ 103 104 پر موجود ہے۔ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے 4 فتوے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تاکہ وہ حضرات جو مولانا سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے مرید ہیں، کم از کم رافضیوں کی اس بدعت میں شہادت حسین کے تعلق سے شریک ہونے سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت حسین کے تعلق سے جو بدعات و خرافات کی جاتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔